یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، وشاکھاپٹنم سے، نام نہیں لکھا اپنا۔ سوال کرتے ہیں کہ میری بہن جن کی عمر 45 سال ہے، 2 بیٹیاں ہیں ان کی، شوہر نشے خور ہیں، کام کاج بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نشے کے عادی ہیں، اور جس گھر میں خاص طور سے گھر کا گارجین بڑا آدمی نشے کا عادی ہو، اس گھر کی تباہی یقینی ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بہن ہمیشہ منفی خیالات رکھتی ہیں۔ پہلے جو ان کی صورتحال تھی، دماغی صلاحیت تھی، دینداری کا معاملہ تھا، وہ بہت ٹھیک تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ عجیب طرح کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہیں۔ کبھی کبھی تو ان کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں ختم ہو جاؤں، مر جاؤں، خودکشی کر لوں۔ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس خاتون کی مدد فرمائے، اور وہ آپ کی بہن ہے، اللہ رب العزت آپ کی تشویش اور آپ کی پریشانی کو بھی دور فرمائے۔ ہم اور احباب سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے بھائی، ہمیں رشتہ کرتے وقت جہاں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہاں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچہ کیسے کریکٹر اور کردار کا مالک ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، یعنی جو دیکھنے کی چیز ہے، جس پر توجہ دینی چاہیے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ کس پر توجہ دیتے ہیں؟ ہماری برادری کا ہے نہیں ہے، اچھے نام و نسب کا ہے کہ نہیں، مالدار ہے کہ نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں۔ اگر ان باتوں میں جواب ہاں میں آیا تو رشتہ کر دیا جاتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی دینی حالت کیسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ دین کو دیکھو اور اس کی اخلاقی حالت کو دیکھو، کیسی ہے، قابل اطمینان ہے تو شادی کرو، تو رشتہ دو، اور نہیں ہے تو نہیں۔ تو جو چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھ کر اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو کسی سے بھی بیاہ دیتے ہیں، اور بعد میں اس طرح کی نوبت آتی ہے، اور اکثر بیٹیاں ہماری تباہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اب 2 بیٹیوں کی ماں وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے سر پر کوئی نہیں ہے، شوہر نشے کا عادی ہے، اس کے لیے قارون کا خزانہ بھی کم ہے، جو کچھ کماتا ہے سب اڑا دیتا ہے، اس کو ذرہ برابر فکر نہیں ہے اپنی بیوی کی، اپنی بچیوں کی، ان کی شادی کیسے ہوگی، سماج میں ان کو عزت سے جینا کیسے نصیب ہوگا۔ اب ماں اس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئی۔ حساس زیادہ ہو جانا، یہی چیز اس کے ڈپریشن کا سبب بن گئی۔ تو جو اس طرح کی صورتحال ہو، تو میں اور گھروں میں بھی اس طرح کے حالات ہیں،
میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کا علاج کرائیں، اس کو سمجھائیں کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہو، حالات درست ہو سکتے ہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے دنیا میں، اور پھر اس کے بعد ان کا علاج کرائیں، اور علاج کرائیں یا تو کسی اچھے تجربہ کار حکیم سے یا کسی اچھے تجربہ کار ہومیوپیتھ سے یا آیوروید سے۔ ایلوپیتھی میں کوئی خاص اس کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ٹنکولائزر دیتے ہیں اور اس کو سلاتے ہیں زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کی دماغی حالت تھوڑی نارمل ہو جائے، تو کچھ دن تک تو اس کا اثر رہتا ہے، پھر سے وہی ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، اللہ پر توکل و بھروسہ اس کی تلقین کی جائے، اور ان کے حالات کو درست کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو نیند کم آتی ہے، کھانے پینے کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، نتیجے میں منفی خیالات ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ بہت کم ایک تو نیند آتی ہے، اور آتی بھی ہے تو اس میں بھی اوٹ پٹانگ خواب دیکھتے رہتے ہیں جو اکثر یاد نہیں رہتے، اور اسی سے کبھی کبھی مالی خولیا اور کبھی پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے ان کی خوراک پر اور ان کی نیند پر زیادہ توجہ دی جائے، اور ان کو اطمینان دلایا جائے کہ جس بات کے لیے آپ فکر مند ہیں، مثلا یہ خاتون ہے بیچاری اپنی بچیوں کے سلسلے میں زیادہ فکر مند ہے، آپ بھائی ہیں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر کے اور ان کو یقین دلائیں کہ آپ فکر مت کرو، جب بچیاں شادی کے لائق ہوں گی تو انشاءاللہ ہم لوگ کھڑے ہو کر ان کا رشتہ وغیرہ کرا دیں گے۔ آپ زیادہ فکر مت کرو، آپ کے فکر کرنے سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں، آپ اپنے آپ کو مار لو، اس سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بچیوں کے لیے جو ایک سہارا ہے آپ کا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو بچیاں کیا کریں گی؟ تو منفی خیالات سے ان کو نکالنے کے لیے اور دماغی حالت کو ان کو درست کرنے کے لیے اور اچھی سوچ، منفی سوچ سے نکال کر مثبت سوچ کی طرف لانے کے لیے گھر والوں کو ان کا پورا تعاون کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے اب بچیاں اگر رشتے کے لائق نہیں ہیں یا ہونے والی ہیں 2-1 سال میں، تو ابھی سے آپ بھائی ہیں، رشتہ ان کا ڈھونڈنے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آدمی ہے، ان کا شوہر جو ہے جو نشے کا عادی ہے، اس سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قریب کے دور کے رشتہ داروں سے تعاون لے کر ان کی فکر دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سماج کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کی پریشانیوں کو ہم حل کرنے میں ان کا تعاون کریں۔ تو ان کو نارمل کرنے کے لیے چاہیے کہ ان کا پہلے علاج کرایا جائے، کونسلنگ کی جائے ان کی، اور ان کو اچھی طرح سے اعتماد میں لے کر اللہ پر بھروسہ، توکل۔ ایسے عالم میں بعض خواتین، بعض مرد اس صورتحال سے بھی دوچار ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بدگمانی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں بھی وہ کہنے لگتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ حالت نارمل نہیں ہے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کو اس طرح کی مجلسوں میں لے جائیے جہاں دین کی، اللہ کی، رسول کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ ان کو اس سے کچھ تقویت ملے اور ان کا ایمان بیدار ہو جائے۔ ایمان بیدار ہو جائے گا تو ان کو اس بیماری سے نکالنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
تو ہمیں آپ کو زیادہ ان کی فکر کرنی چاہیے. وہ اس صورتحال میں گرفتار ہیں کہ ان کو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, کسی طرف امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. تو ان کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.